آج ہم امریکی صدارتی انتخابات کے ایک بہت اہم پہلو پر بات کرنے لگے ہیں۔ کمیٹی فار رسپانسبل فیڈرل بجٹ، جو واشنگٹن کی ایک غیر جانبدار تنظیم ہے، ان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کمالا ہیرس، ان دونوں کی اکنامک پالیسیز کو اگر کمپیئر کیا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فیڈرل ڈیٹ کو ڈبل کر دیں گے کمپیئر ٹو کمالا ہیرس۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ان کی ریس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹریمنٹل ہے، کیونکہ دونوں کمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مہم کی جو سب سے مین بات ہے وہ اکنامک پالیسی پر ہی رکھی ہے۔ حبیبہ، یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جہاں ویسے تو ڈیٹ فگرز کو یہ ان آئسولیشن اگر ہم لے لیں کہ جی اگر کمالا ہیرس نے جو اکنامک پالیسیز پریزنٹ کی ہیں وہ 2035 تک اس کا جو ڈیٹ کوانٹم ہے وہ تقریباً 3.5 یعنی $3.5 ٹریلین بڑھائے گا، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے تو وہ $7.5 ٹریلین تک لے کے جائے گا ڈیٹ کا جو ڈیٹ اسٹاک ہے امریکہ کا۔ اگر آئسولیشن میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، کیونکہ آپ کہیں گے وہ $7.5 ٹریلین ہے، کون پے کرے گا 2035 تک؟ لیکن ہمیں اس کا جو پیراہا ہے، جو اس کا جو ایک پس منظر ہے، اس پہ جانا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ 7.5 ٹریلین جائے گا۔ ویسے تو اگر آپ کہیں کہ جی یہ بہت زیادہ ڈیٹ ہو جائے گا اور بڑا مشکلات آئیں گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتخابی جو مہم ہے اس پہ اثر ڈالے گی، لیکن آپ یہ دیکھیں جو پالیسیز جو وہ ٹرمپ لے کے آنا چاہتے ہیں وہ ٹیکسز میں کٹوتی اور جو بیسکلی امپورٹ ڈیوٹیز ہیں اور جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اس کو نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور جو بینکنگ کریڈٹ ٹو پرائیویٹ انویسٹرز ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ کی کٹوتی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ابھی فیڈرل ریزرو نے انٹرسٹ ریٹ جب بڑھایا تو امریکہ میں ایک بینکنگ کرائسس آ گیا، کیونکہ امریکہ میں جو جیسے پاکستان میں تو انٹرسٹ ریٹ بڑھے یا کم ہو اتنا فرق نہیں پڑتا، بلکہ انٹرسٹ ریٹ یہاں بڑھتا ہے تو جنہوں نے بینکس پہ انویسٹ کیا تھا ان کو فائدہ ہوتا ہے، بیکاز یہاں پہ جو مین کنزیومر ہے وہ سرکار خود ہے، وہ قرضہ لیتی ہے بینک سے، پرائیویٹ لینڈر سے، تو وہ تو گارنٹیڈ لونز ہیں۔ بٹ ان دا یو ایس دس از ویری ڈفرینٹ، کیونکہ امریکہ میں جو بینکس کے جو لینڈرز ہوتے ہیں وہاں جو مین کنزیومر ہے دیٹ از بیسکلی جو پرائیویٹ لینڈرز ہیں، جیسے مجھے گھر بنانا ہے، مجھے مورگیج فائنینسنگ کروانی ہے، مجھے گاڑی لینی ہے تو میں مورگیج پہ لوں گا، یا مجھے بزنس بنانا ہے تو میں مورگیج فائنینسنگ کراؤں گا۔ اب اگر اس کا انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوگا تو آبویسلی میں نہیں مورگیج فائنینسنگ کراؤں گا۔ تو یہ جو امریکہ میں 5 بڑے بینکس میں تباہی مچ گئی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا گیا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کاسٹ آف بزنس کو نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی بیسکلی بڑھے۔ سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سی کہ جو ان کی جو میجرز ہوں گے دیٹ ول ایکچولی ٹرانسفارم انٹو لارجر اکنامک گروتھ فار دا یو ایس وچ از ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل آفٹر کووڈ۔ آئی تھنک یہاں پہ ہمیں یہ مینشن کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ 2017 میں جو ٹیکس کی کٹوتی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپروو کیا تھا وہ اسی کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں اب۔ اس کے اوپر ہم آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلے کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو اس پورے ڈیبیٹ میں اس پورے معاملے کو اثر انداز کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں پینڈیمک کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اکنامک سچویشن جو تھی وہ انفلیشن ایڈجسٹڈ اگر آپ اس کو دیکھیں تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میڈین ہاؤس ہولڈ انکم جو ہے وہ انفلیشن ایڈجسٹڈ ہونے کے باوجود بڑھی ہے۔ تو پینڈیمک کے بعد کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے امریکہ میں اور دونوں پارٹیز کے پاس چانس تھا کسی نہ کسی طرح اس سچویشن کو افیکٹ کرنے کا، تو یہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو بائیڈن اور کمالا ہیرس غریب عوام یا اپنی مڈل کلاس بیس کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ سوچتے ہیں بنسبت ڈونلڈ ٹرمپ۔ جہاں ہم دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو کارپوریٹ ٹیکس ہے اس کی شرح میں وہ مزید کمی کریں گے، کہ مطلب کہ جو وہ لوگ ہیں جو بزنس کو کنٹرول کرتے ہیں، جو زیادہ بزنس کرتے ہیں اور زیادہ پیسے کماتے ہیں ایک سوسائٹی میں، ڈونلڈ ٹرمپ اگینسٹ پروگریسو ٹیکسیشن ہے۔ وہ پروگریسو ٹیکسیشن کو نہیں مانتے، وہ یہ نہیں مانتے کہ ویلتھ جو ہے وہ ری ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے، ہوم لیسنس کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے، پاورٹی سے ڈیل کرنی چاہیے۔ یہ ایک اتنے بڑے مسئلے ہیں جو ویلتھ ری ڈسٹریبیوشن کے علاوہ سالو نہیں کیے جا سکتے۔ اور اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو دیکھیں اسپیشلی اس زمرے میں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں ٹیکسز کے حوالے سے جو وہ کافی زیادہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنی امریکن الیکشن کیمپین کے لیے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ کمالا بنسبت ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈل کلاس انکم ہاؤس ہولڈ کو زیادہ بینیفٹ کرنا چاہتی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بزنس کمیونٹی میں اپنی ریپوٹیشن برقرار زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت کلیئر کٹ نہیں ہے، ہمیں ظاہر سی بات ہے اگلے 5 ہفتوں میں پتہ چلے گا کہ مزید ان لوگوں نے اپنی اکنامک پالیسیز کے لیے کیا فیصلے کیے ہیں، لیکن ان رپورٹ سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ یہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے جس کی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بالکل ہی غیر جانبدار کمیٹی ہے اور اس کا سارا انحصار ہی فیڈرل بجٹ پہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔